باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فوکس ہو جائیں اور پیچھے جو آپ کو نوٹیفیکیشن ملیں گے نا وہ بار بار کھول کے نہیں دیکھنے، سبق پر ہی توجہ دینی ہے، پیچھے ایپس بند رکھیں۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 94 سے شروع ہوگا، اور رکوع کون سا چل رہا ہے؟ سورت کا 13واں رکوع، پارے کا 10واں رکوع۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو۔ ضربہ کا لفظ جو ہے نا قرآن میں مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ضربہ کا اصل مطلب ہوتا ہے، عام فہم جو معنی ہے نا اس کا مطلب مارنا، ضرب لگانا، مارنا۔ اور اس کا ایک مطلب ہے بیان کرنا، جیسے یضرب اللہ الامثال، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور ضربہ کا ایک مطلب ہے سفر کرنا، ٹھیک ہے، یہاں مطلب ہے ضربہ کا سفر کرنا۔ اے ایمان والو، سفر کرنا یا نکلنا، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ کا راستہ اب جہاد بھی ہوتا ہے، حج بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی دین کا راستہ ہوگا وہ اللہ کا ہی راستہ ہوگا۔ مائک پتہ نہیں کس کا کھلا ہوا ہے، مائک میوٹ رکھیں۔ فتبینوا، پس تم خوب، جی فتبینوا، پس تم خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، اس شخص کے لیے، القا، جو ڈالے، الیکم، تمہاری طرف، سلامہ، صلح کا پیغام یا سلام، لست مؤمنا، نہیں ہو تم مومن، تبتغون، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، سامان دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ، پس اللہ کے پاس ہیں، مغانم کثیرہ، غنیمتیں بہت زیادہ، کذالک کنتم، اسی طرح تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، پس احسان کیا اللہ نے، علیکم، تم پر، فتبینوا، پس خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما تعملون، ان کاموں کو جو تم کرتے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا۔ نوٹ کریں، اے ایمان والو، جب تم سفر کرو۔ اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، اور نہ، جی، پس تم تحقیق کر لیا کرو، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن، اس شخص کو، القا، جو ڈالے، الیکم السلام، تمہاری طرف سلام، جو ڈالے تمہاری طرف سلام، لستا،
تم نہیں ہو مؤمنہ مومن، تم نہیں ہو مومن، اور مت تم کہو اس شخص کو جو ڈالے تمہاری طرف سلام، نہیں ہو تم مومن۔ تبتغون تم چاہتے ہو، عرض سامان، حیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، تم چاہتے ہو سامان دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ پس اللہ کے پاس ہیں، پس اللہ کے پاس ہیں مغانم کثیرہ غنیمتیں بہت زیادہ، پس اللہ کے پاس ہیں غنیمتیں بہت زیادہ۔ کذالک اسی طرح، کنتم تھے تم، من قبل اس سے پہلے، اسی طرح تھے تم اس سے پہلے، فمن اللہ پس احسان کیا اللہ نے تم پر، اسی طرح تم تھے اس سے پہلے پھر احسان کیا اللہ نے تم پر، فتبینوا پس تحقیق کر لیا کرو، پس تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، بما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، خبیرہ باخبر، بے شک اللہ ہے، بما ان کاموں سے جو تعملون تم کرتے ہو، خبیرہ باخبر، یا خبردار بھی لکھ سکتے ہیں۔ قتل کے احکامات چل رہے ہیں نا، قتل خطا، قتل عمد، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تحقیق کا حکم دے رہے ہیں، جب زمین میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور قتل جیسا انتہائی قدم پوری تحقیق کے بعد اٹھاؤ، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر کو بھیجا تھا کافروں کی طرف جہاد کے لیے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس لشکر میں شامل تھے۔ جب یہ اپنے ٹارگٹ پر پہنچے تو دشمن بھاگ گئے تھے، صرف ایک شخص رہ گیا تھا، اور یہ شخص اپنی بکریوں سمیت پہاڑ سے نیچے آ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ میرے اسلامی بھائی ہیں، میرے ساتھ تعرض نہیں کریں گے، اس لیے اس نے آ کر السلام علیکم کہا اور لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو حضرت اسامہ بن زید نے سمجھا کہ اس نے محض جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، لہٰذا اسے دشمن سمجھتے ہوئے قتل کر دیا، اور جو اس کی بکریاں تھیں ان پر قبضہ کر لیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی، مسلم شریف کی یہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور اس مسلمان کے قتل کی وجہ دریافت کی۔ تو اب حضرت اسامہ نے وہی سٹیٹمنٹ جو ان کے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، محض جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، وہی نبی علیہ السلام کے سامنے بات کر دی۔ آپ نے فرمایا، کیا اسامہ، کیا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟
کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے التجا کرنے لگے کہ آپ اللہ سے کہیں میری خطا معاف کر دے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ کلمہ دہرانے لگے کہ جب وہ شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا پھر تم کیا کرو گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات اتنی دفعہ دہرائے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہ تمنا کرنے لگے تھے، کاش میں آج کے دن مسلمان ہوا ہوتا، آج کے دن میں نے ایمان قبول کیا ہوتا اور اس گناہ کا وبال میرے سر نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد حضرت اسامہ بہت محتاط بھی ہو گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ بکریاں مقتول کے خاندان کو واپس بھجوائی تھی، دیت ادا کی تھی۔ ٹھیک ہے، آج ہم دیکھیں نا توہین رسالت کے نام پر جو ہمارے ملک میں ایک رویہ چل نکلا ہے، کس مسلمان ہی مسلمان کو مار رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ مسلمان کا لا الہ الا اللہ لے کر آ گیا تو قتل کرنے والا کیا کرے گا۔ بسا اوقات اس کے پیچھے ہمارے سماجی رویے بھی ہوتے ہیں، جیسے زمین پر قبضہ کرنے کی آرزو ہوتی ہے، ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں اور دشمنیاں بھی لوگ نکال رہے ہوتے ہیں۔ ان کو آسان یہ لگتا ہے کہ اس پر توہین رسالت کا یا توہین قرآن کا جھوٹا مقدمہ بنا دیں، یہ تہمتیں لگا دیں۔ تو یہاں اس آیت میں نا اس کا شان نزول جو ہے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ کوئی بھی سفر ہو جو اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اچھی طرح تحقیق کرو، کیونکہ افواہیں جنگ کے دنوں میں ہوتی ہیں یا پھر جو غیر معمولی واقعات ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہیں، تو ظاہری طور پر جو تمہیں سلام کرے اسے مسلمان ہی سمجھو، اب اس کی نیت پہ شک نہ کرو، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک ہی کرو۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے، جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ آج لوگ نیت پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی صدقہ کر دے، صدقہ کر رہا ہو اور اس کی تصویر وائرل ہو جائے تو کہتے ہیں یہ لوگوں کو اس کے اندر ریاکاری ہے۔ ریاکاری کا تعلق تو نیت سے ہے نا، دل سے ہے، تو لوگ دل چیر کر دیکھ لیتے ہیں، جو اتنی بڑی بڑی تہمتیں لگا دیتے ہیں ریاکاری کی۔ تو اس میں یہ چیز بھی آپ دھیان رکھیں کہ کسی کی نیت پر اس طرح شک نہ کریں، جو ظاہر جس طرح اس کا نظر آ رہا ہے نا اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں یہی سمجھا رہے ہیں کہ جو سلام کر لے، کلمہ پڑھ لے تو اسے مسلمان ہی سمجھو، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسے سلوک ہی کرو۔ شک کی بنا پر قتل کرنا یہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آگے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تبتغون عرض الحیات الدنیا، یہ بکریاں لے کر آ گئے تھے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یہ قرآن کا انداز بیان ہے کہ تمہارے عمل سے یوں لگتا ہے کہ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، پس اللہ کے پاس زیادہ غنیمتیں ہیں۔ اسی طرح تم بھی تھے، اس سے پہلے تم بھی کفر پر تھے، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو تم پر اعتبار کیا گیا، تو لہٰذا اب تمہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ فتبینوا، تو خوب تحقیق کے بعد قتل جیسا انتہائی قدم اٹھانا چاہیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ آگے چلیں، لا یستوی القاعدون، لا یستوی، استوا کس کو کہتے ہیں؟ استوا، برابری کو، نہیں برابر، القاعدون بیٹھنے والے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، غیر اولی الضرر بغیر کسی عذر کے، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دے دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین گھروں میں بیٹھنے والوں پر درجہ، ایک درجہ، وکلا وعد اللہ الحسنی اور ہر ایک کے لیے وعدہ ہے اللہ کا اچھا، وفضل اللہ المجاہدین اور فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین گھروں میں بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما بڑے اجر میں۔ نوٹ کریں، لا یستوی القاعدون، نہیں برابر، نہیں ہیں برابر، قاعدون گھروں میں بیٹھنے والے، گھروں میں کو بریکٹ میں لکھیں، قاعدہ، قائد اصل میں کہتے ہیں بیٹھنے والے کو،
نماز میں ہے نا قعدہ، جو بیٹھتے ہیں ہم قعدہ کہتے ہیں اس کو، تو قعدہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو۔ نہیں برابر گھروں میں بیٹھنے والے من المؤمنین ایمان والوں میں سے، نہیں برابر گھروں میں بیٹھنے والے ایمان والوں میں سے غیر اولی ضرری بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی عذر کے، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، بغیر کسی عذر کے اور جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں۔ بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین فضیلت دی ہے اللہ نے فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضیلت دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں نا، ان کو فضیلت دی ہے اللہ نے۔ علی القاعدین گھروں میں بیٹھنے والوں پر، گھروں میں بیٹھنے والوں پر، درجتاً درجوں میں، درجات میں یا درجوں میں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا اور ہر ایک کے لیے، اور ہر ایک کے لیے وعدہ ہے اللہ کا حسنہ اچھا، ہر ایک کے لیے وعدہ ہے اللہ کا اچھا۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ اور فضیلت دے دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین گھروں میں بیٹھنے والوں پر، فضیلت دے دی ہے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو گھروں میں بیٹھنے والوں پر، اجراً عظیما بڑے اجر میں، بڑے اجر میں۔ اچھا، یہ جب آیت نازل ہوئی تھی نا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، اس میں پہلے غیر اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ پہلی بار جب یہ نازل ہوئی تھی اس میں غیر اولی الضرر کے الفاظ نہیں تھے، تو
اب جو صحابہ معذور تھے، جو بیمار تھے، انہیں تو پریشانی لاحق ہوئی نا، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا ہم تو جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں عذر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں مجاہدین کو فضیلت دی ہے، تو اب ہم جہاد کی فضیلت تو ہمیں نہیں ملے گی۔ جب صحابہ کو اشکال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کا یہ حصہ نازل کیا، غیر اولِ ضرر، یعنی بغیر کسی عذر کے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ران، یہ جب وحی اتری نا اس وقت کا واقعہ سناتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک میری ران پر رکھی ہوئی تھی، جیسے ہم ایک محفل میں ساتھی بے تکلف ہو کر بیٹھتے ہیں، تو صحابی رسول نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے بیٹھے تھے۔ تو جب صحابی رسول نے شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو عذر کی وجہ سے نہیں جا پا رہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تو پھر مجاہدین تو ہم سے فضیلت میں زیادہ ہو گئے، تو جب یہ شکوہ کیا صحابی رسول نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا، اور آپ کی جو ران تھی وہ اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ جن صحابی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں مجھے لگا کہ میری ران بھی چٹک کر پچک جائے گی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب نارمل کیفیت طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ غیر اولِ ضرر، بغیر عذر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معجزہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جو لوگ اس مجلس میں موجود تھے انہیں دکھانا تھا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا گھڑا ہوا کلام نہیں ہے، اس میں اگر اتنا سا جملہ بھی شامل ہوگا نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پراپر طریقے سے نازل ہوگا۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں جو دو طریقوں سے جہاد کا ذکر آیا نا، جو دو قیمتی اثاثے جان اور مال، یہ دونوں انسان کے پاس قیمتی اثاثے ہوتے ہیں، تو جو مال اور جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ درجات کے اعتبار سے انہیں گھروں میں بیٹھنے والوں پر میں نے فضیلت دی ہے۔ البتہ کلم وعد اللہ الحسنہ، ہر ایک کے لیے بھلائی کا وعدہ ہے، یعنی درجوں میں تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے مگر بھلائی اور نیکی دونوں کو حاصل رہے گی۔ اور یہاں اس آیت کے اس حصے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کلم وعد اللہ الحسنہ سے کہ جہاد میں حصہ لینا اور نہ لینے والے دونوں کے لیے چونکہ بھلائی کا وعدہ ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد فرض عین نہیں ہے۔ اگر جماعت المسلمین میں سے کوئی ایک بھی جماعت کر رہی ہے نا، جہاد میں شریک ہے، وہ سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہے، تو پھر سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے۔ البتہ میں نے بتایا تھا کہ بعض غیر معمولی حالات ایسے ہو جاتے ہیں جس میں جہاد فرض عین بھی ہو جاتا ہے، اور جب جہاد فرض عین ہو جائے، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب امیر المسلمین وہ کیا کرے، نفیر عام کا حکم دے دے، ٹھیک ہے، وہ کہے کہ اب ہماری جو نفری ہے وہ کم پڑ گئی، دشمن کے مقابلے میں مزید نفری چاہیے، تو اس وقت پھر سب پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ پھر ہر ایک کو، عاقل بالغ کو، مرد عورت کو ملک کی دفاع میں حصہ ڈالنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، جہاد وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہاں تو دو قسم کے جہاد کا ذکر ہے نا، جہاد کیا ہے، کون سے جہاد کا ذکر ہے؟ مال اور جان کے ساتھ۔ حدیث ہے ایک ابو داؤد اور ترمذی شریف کی روایات میں ہے، جو دو اور مزید جہاد کا ذکر، جہاد باللسان۔ لسان کس کو کہتے ہیں؟ لسان، زبان کو، ہاں، زبان کے ساتھ بھی جہاد کا تذکرہ ہے، اور جہاد بالسنان، تلوار کے ساتھ بھی جہاد کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان کے ساتھ ہم جہاد کیسے کر سکتے ہیں؟ جب دیکھیں اسلام میں، قرآن میں قتال کا لفظ آئے نا، اس کا مطلب صرف جنگ ہوتا ہے، اور جب جہاد کا لفظ آئے تو یہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ صرف جہاد میدان میں اتر کر لڑنا نہیں ہوتا، تلوار کے ساتھ لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، جہاد بذریعہ تصنیف بھی ہوتا ہے۔ زبان کے ساتھ جہاد کیسے ہوتا ہے؟ آپ تقریر کریں، کوئی اچھی بات آپ بیان کریں، وعظ کریں، درس قرآن کے ذریعے اللہ کے احکامات دوسروں تک پہنچائیں، کسی کا شک دور کر دیں، ٹھیک ہے، قرآن و سنت کی کوئی بھی بات کریں تو وہ کیا کہلائے گی؟ جہاد باللسان میں آئے گا۔ تصنیف کے ذریعے جہاد کیسا ہوگا؟ جہالت کو آپ مٹائیں، علم پھیلائیں، تصنیف کہتے ہیں یہ کتابیں چھاپنا یا کوئی بھی مضمون چھاپنا، تو اپنی تحریر کے ذریعے، خواہ وہ میگزین میں چھپیں، پوسٹروں کی صورت میں چھپیں، آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، تو پہلے تو ہم لوگ اخبارات میں بھیجا کرتے تھے، میگزین میں بھیجا کرتے تھے، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک کلک پر آپ ایک اچھا میسج پوری دنیا میں پہنچا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خصوصاً یہ ہم خواتین کے لیے بہترین آپشن ہے، کیونکہ ہم بالفعل جہاد میں شریک نہیں ہو سکتی، کافروں سے ہم تلوار اٹھا کر تو نہیں لڑ سکتی نا،
تو ہمارے لیے یہ بہترین آپشن ہے. ہم جہاد کی فضیلت میں اس طرح شامل ہو سکتی ہیں، زبان کے ذریعے کریں، تصنیف و تالیف کے ذریعے کریں، اچھی چیز پروموٹ کریں. قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا یہ اور اس کے ذریعے جہالت کو مٹانا، فسق و فجور کا خاتمہ کرنا، یہ جہاد کبیر میں آتا ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ کافروں کا کہا نہ مانیں بلکہ اس قرآن کے ساتھ ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو نا یہ کم تر نہ سمجھیں، آپ اس معاذ پہ آپ بڑا کام کر سکتی ہیں. نیت اللہ کی رضا کی رکھیں. لکھ سکتا ہے جو بندہ وہ لکھ کر کرے، جس کو گفتگو کا ڈھب آتا ہے نا تو وہ بات کر کے اچھی بات کو پروموٹ کرے. جس کو جدید وسائل کو استعمال کرنا آتا ہے وہ ان جدید سورسز کو استعمال میں لا کر اچھی بات کو پروموٹ کرے. ٹھیک ہے، اللہ کا کلمہ سربلند ہو، یہ نیت رکھیں. دیکھیں اس وقت جو کافروں کے عزائم ہیں، اگر ہم یہ دیکھیں، میں پیچھے آپ نے آیت پڑھی ہے ودّوا لو تکفرون کما کفروا. کافروں کے کیا عزائم ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم ایسے کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کافر ہیں. کافروں کا صرف یہ منصوبہ نہیں ہے بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں، آج جس طرح ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کا تو یہ منصوبہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو ہم ان کے گھروں میں گھس کر قتل بھی کریں تو بھی مسلمان اپنے دفاع میں کچھ نہ کریں، اور اگر وہ اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں بھی تو ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے. اور یہ صرف ایک محاذ پہ ہمارے ساتھ نہیں لڑ رہے بلکہ یہ تہذیبی جنگ، ثقافتی جنگ جس کو کہتے ہیں. آپ دیکھیں ہر ممکن طریقے سے میڈیا کو استعمال کر کے کس طرح مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے. ہم نظریے سے لے کر عملی زندگی تک ان کی روایات سے، ان کی اقدار سے، ویلیوز سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں مجھ اور آپ جیسا کوئی مسلمان ہے وہ خاموش تماشائی تو نہیں رہ سکتا نا. ہمیں ایک سچے مسلمان کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خاموش بن کے تماشا دیکھتا رہے. ٹھیک ہے، تو آپ پیچھے نہ رہیں، جہاد بالقرآن کے ذریعے اپنا حصہ ڈالیں. ایک کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، اچھی چیز کو پروموٹ کرنا ہے بس. اور اگر آپ لکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں تو اتنا تو کر سکتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جہاد بالمال کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. ایک عام نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتے ہیں، لیکن جو جہاد کے جتنے بھی شعبہ جات ہوتے ہیں، میں نے ابھی بتایا جہاد کے شعبہ جات کون کون سے ہیں. صرف میدان میں اتر کے لڑنا نہیں ہے، تصنیف کوئی چیز پبلش کر کے اس کو پھیلا دینا یہ بھی جہاد ہی کا شعبہ ہے. تو جتنے بھی شعبہ جات ہیں اس پہ اگر آپ مال لگائیں گی نا تو اس میں کم سے کم آپ کو اجر 700 گنا، آپ کا کم سے کم اجر 700 سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے شہداء کو ایک درجہ فضیلت، مجاہدین کو ایک درجہ فضیلت دیے گھروں میں بیٹھنے والوں پر، تو یہ ایک درجہ کئی درجوں کے برابر ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ جو پہلے ہی اتنا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو جو اس کے لیے قربانیاں دے گا اللہ اس پر کتنا رحم کرے گا. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور اگر ہم قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں فضائل نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی فضیلت اللہ نے جہاد کو دی ہے اتنی کسی عمل کو نہیں دی. وجہ صاف ظاہر ہے کہ ہماری بقا، اسلام کی بقا جہاد میں ہے. اگر جہاد نہ ہو تو دنیا کی جو کفریہ طاقتیں یہ تو ہمیں کھا جائیں. بعض لبرل لوگ ہم سنتے ہیں نا کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی ہم تو ان بموں کو نہیں مانتے، ان تلواروں کو نہیں مانتے، یہ کیا غوری اور کیا شاہین، یہ کیا انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے، ٹاکی مار کے پھر اندر کر دیتے ہیں. ایسی باتیں ہم سنتے ہیں. اخلاق ہونا چاہیے، اچھا رویے سے اسلام کو پھیلانا چاہیے. تو دیکھیں سب سے پہلے یہ ان لوگوں کو یہ جواب دینا چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے ایٹم بم بنایا کس نے، سب سے پہلے ایٹمی دھماکے کیے کس نے؟ مسلمانوں نے تو نہیں کیے. جماعت اسلامی کے امیر ہیں قاضی حسین احمد، جب وہ جاپان گئے تھے تو وہاں کے صدر نے کہا تھا آپ کو ایٹمی دھماکے نہیں کرنے چاہیے تھے، اس سے دنیا میں فساد پھیلتا ہے. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا تھا. قاضی حسین احمد نے کہا تھا آپ بھی بنا لیتے تو آج امریکہ آپ پر حملہ نہ کرتا. جب آپ نے اگر بنائے ہوتے نا تو ناگاساکی ہیروشیما پر امریکہ حملہ نہ کرتا. یا تو یہ ہو کہ دنیا میں کوئی بھی نہ بنائے، اب کافر بنا رہے ہیں تو ان کے مقابلے کے لیے تو ہمیں اپنی قوت جمع رکھنی ہے نا. اگر جاپان نے بنائے ہوتے تو امریکہ سوچتا کہ اگر ہم نے ان پر حملہ کیا تو ان کے پاس بھی ہیں، وہ بھی ہم پر حملہ کریں گے. تو یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
چلیں آگے دیکھیں، ایک اور آیت پڑھتے ہیں، رکوع مکمل ہو جائے۔ درجات منہ، درجے ہیں اللہ کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمہ، اور بخشش ہے اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ چلیں نوٹ کریں، درجات منہ، درجے ہیں، منہ اس کی طرف سے، درجے ہیں اس کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمہ، اور بخشش ہے اور رحمت ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا۔ درجے ہیں اس کی طرف سے، اور بخشش ہے اور رحمت ہے، اور ہے اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع